السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں، میری ویڈیوز پسند آئے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو یہ نئی کہانی ہے، اس کہانی کا نام ہے بصیرہ، انور علیگی کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بصیرہ پارٹ 1۔ ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سناٹا ایسا کہ پرسکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کی گرہیں کسی حسینہ کی ریشمی بالوں کی طرح خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر چیرتا نمودار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی دیوار پر اتر آیا۔ ادھر وہ چھت پر اترا، ادھر چھت کے نیچے گہری نیند سوتی سارا خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ سارا نے گھبرا کر اپنے دائیں جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ نے کسی وجود کو محسوس کیا۔ وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لائٹ جلاؤ، سارا نے سرگوشی کی۔ لائٹ کس نے بند کی؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، سارا نے آہستہ سے اور لرزتے لہجے میں کہا۔ کہیں بجلی تو نہیں چلی گئی؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ پتہ نہیں، لائٹ آن کر کے تو دیکھو، سارا بولی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو 0 وولٹ کا نیلگو بلب فوراً جل اٹھا۔ کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا کی نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی؟ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی بھرا، گلاس اٹھایا اور سارا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ نہیں، سارا نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے آدھا گلاس پانی جلدی جلدی پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں بولی، وہ آ گیا ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر، چھت پر، سارا نے سر اوپر اٹھا کر کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے استفسار کیا۔ میری چبھن ہوئی ہے۔ سارا کا ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر چلا گیا۔ ہوا بھی لگی کیا؟ وہ بولا۔ ہاں، ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، ٹھنڈی ہوا۔ ہوا بھی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ میرے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ سارا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور سارا کی طرف بغور دیکھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کے جسم پر کوئی خراش یا زخم کا نشان نہ تھا۔ کیا میں اوپر جا کر دیکھوں؟ وہ بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، سارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ آخر اس سے کب تک ڈریں گے یار؟ اس نے کہا۔ ہمیں اسے ڈرنا ہی ہوگا، اللہ جانے کیا چیز ہے وہ، سارا بولی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، اس نے پوچھا۔ کیا؟ سارا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ یہ بلب کس نے بجھایا؟ اس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، سارا نے بتایا۔ بٹن کھلا ہوا تھا، میں نے بس چھوا تو بلب جل اٹھا، وہ بولا۔ ہو سکتا ہے بٹن خراب ہو گیا ہو، سارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس نے بجلی کے بٹن کو 2-3 بار آن آف کر کے دیکھا، بٹن ٹھیک تھا۔ اس نے کہا، بٹن تو ٹھیک ہے۔ سارا جواب میں کچھ نہ بولی۔ چلو اب لیٹ جاؤ، اس نے کہا۔ ٹیوب لائٹ جلی چھوڑ دوں؟ نہیں، بند کر دیں، بس بلب جلنے دیں۔ ڈرو گی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ جانتے نہیں ہو آخر میں کس کی بیوی ہوں؟ سارا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ کس کی بیوی ہو؟ وہ ٹیوب لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ شیر کی، سارا نے اس کے سر کے بال مٹھی میں بھر لیے۔ اوئے نہیں، تم صارم کی بیوی ہو، اس نے سارا کی ناک پکڑی۔ اور صارم کے معنی کیا ہے؟ سارا ہنس کر بولی۔ ذرا بتائے۔ صارم کے معنی ہے شیر، سارا نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ چلو میری شیرنی، اب سو جاؤ، صبح مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی نڈر تھے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ سارم دفتر چلا جاتا تو وہ تنہا رہ جاتی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو آ جاتی۔ وہ 1-1.5 گھنٹے میں گھر کی صفائی اور کچھ اوپر کے کام کر کے نکل جاتی۔ گھر میں تھے ہی کتنے افراد، وہ 2 ہی تو تھے۔ کام کوئی خاص نہ تھا، گھر کا جھاڑو پوچھا، ڈسٹنگ، 2-4 برتن، 2-4 کپڑے، بس۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر بھاگنے کی کوشش کرتی کہ اسے دوسرے گھروں کے کام بھی کرنے ہوتے۔ سارا چاہتی کہ وہ دیر تک گھر میں رہے تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو۔ وہ کام ختم ہونے کے بعد اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی۔ خالہ سجو کے پاس کچھ وقت ہوتا تو وہ ٹھہر جاتی۔
اور اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی سنانے لگتی۔ یہ باتیں زیادہ تر اس کے مرحوم شوہر اپنی بیٹی سے متعلق ہوتی۔ وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی۔ جب وہ پہلی بار اس گھر میں کام کرنے آئی تھی تو اس نے بڑی حیرت سے سارہ کو دیکھا تھا۔ خالہ سجو کو بیگم یعقوب نے بھیجا تھا، کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں ایک کام والی کی ضرورت ہے۔ نیم والے گھر میں کوئی آیا ہے؟ خالہ سجو نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہے، بیگم یعقوب نے بتایا۔ اتنے بڑے گھر میں بس 2 میاں بیوی؟ وہ یہاں کتنے دن رہ پائیں گے بھلا؟ خالہ سجو نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ کرایہ دار نہیں ہیں جو چلے جائیں گے، انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے۔ بیگم یعقوب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آج جاتے ہوئے ان سے ملتی جانا۔ اور جب خالہ سجو نے نیم والے گھر کا گیٹ بجایا اور کچھ دیر کے بعد سارہ نے گیٹ کھولا تو خالہ سجو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس گھر میں آنے والی اتنی کم عمر ہوگی۔ اس کے ذہن میں کوئی موٹی سی پختہ عمر کی عورت کا تصور موجود تھا۔ یہ تو بڑی پیاری سی لڑکی تھی۔ مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، خالہ سجو نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ کو کام والی کی ضرورت ہے؟ تم خالہ سجو ہو؟ سارہ نے خالہ سجو کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ سجو 50-55 کے قریب تھی، ایک دبلی پتلی سانولی سی عورت۔ سارہ کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیر سی نظر آئی۔ ہاں، میں خالہ سجو ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آ جاؤ خالہ، اندر آ جاؤ۔ سارہ نے گیٹ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ خالہ سجو اندر آ گئی تو اس نے گیٹ اندر سے بند کیا اور گھر کی طرف بڑھی۔ گھر میں داخل ہو کر سارہ نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک کرسی کھینچی اور خالہ سجو سے مخاطب ہوئی۔ بیٹھو خالہ۔ پھر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ خالہ سجو کرسی پر بیٹھ تو گئی، لیکن سارہ کا چہرہ دیکھ کر جو اس پر حیرانی طاری ہوئی وہ اس کے چہرے سے نہ گئی۔ سارہ نے خالہ سجو کی حیرت محسوس کر لی تھی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ تب خالہ سجو گویا ہوئی۔ بی بی، تم نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ ہاں، سارہ نے اقرار کیا۔ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہو گی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ میرے شوہر ہیں میرے ساتھ، وہ ہنس کر بولی۔ میں اکیلی کہاں ہوں؟ کہاں ہے صاحب؟ خالہ سجو نے بتایا۔ وہ دفتر گئے ہیں، سارہ نے بتایا۔ پھر اکیلی ہی ہوئی نا بی بی، کیا تمہیں اتنے بڑے گھر میں ڈر نہیں لگے گا؟ خالہ، میں بالکل نہیں ڈرتی، سارہ نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس بات کا؟ بی بی، کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہے اس گھر میں؟ سارہ نے خالہ سجو کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں؟ خالہ سجو نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ایک دم خوف سمٹ آیا۔ پھر اس نے جیسے گھبرا کر کہا، پتہ نہیں بی بی۔ سارہ نے اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا، اس کے چہرے پر کچھ اس طرح خوف پھیلا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ بتانا نہ چاہتی ہو، بتاتے ہوئے ڈرتی ہو۔ سارہ نے اس سے فوراً دوسری بات شروع کر دی، اسے گھر کے کام کی تفصیل وغیرہ بتائی، پیسے طے کیے اور پوچھا، خالہ کیا آج سے کام شروع کرو گی؟ ہاں بی بی، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر خالہ سجو اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے جھاڑو سنبھال لی۔ سارہ اور سارم کو اس گھر میں آئے ہوئے 10-12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور اس گھر کو خریدے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ گھر کا قبضہ لینے کے بعد سارم اور سارہ نے اپنی ذوق مرضی سے ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کروائی تھی، پھر اس گھر کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی تھی۔ یہ گھر ایک طویل عرصے سے بند تھا۔ مکان دکھاتے وقت پراپرٹی ڈیلر نے گھر کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا، جائیے صاحب، مکان اچھی طرح سے دیکھ لیجیے، میں ابھی 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ سارہ اور سارم یہ بات محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ پراپرٹی ڈیلر دراصل اندر جانے سے گریزہ تھا، اس لیے کہیں جانے کا بہانہ بنا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کی غیر موجودگی کو اپنے لیے بہتر سمجھا تھا۔ اس طرح وہ اس مکان کو اچھی طرح دیکھ کر اپنے دل کی بات برملا کر سکتے تھے۔ سارم نے ادکھلے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارہ اس کے پیچھے تھی۔ دروازے سے گزر کر جب وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سی بو آئی۔ سارہ نے فوراً اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اسی وقت سارم نے کسی چیز کو تیزی سے سامنے کھلے دروازے میں جاتے دیکھا۔ دونوں ہی چونک اٹھے۔ شام کا وقت تھا، باہر روشنی تھی، لیکن مکان میں ملگجہ سا اندھیرا تھا۔ پھر وہ اس چیز کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پائے تھے۔ یہ کیا تھا؟ سارہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی پرندہ تھا شاید، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ جب وہ دونوں کمرے دیکھ کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس میں کوئی چیز گئی تھی تو سارم نے کسی چیز کو کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر اڑتے ہوئے دیکھا۔
سارا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً بولی، یہ تو شاید کوئی چیل تھی۔ سارم کیونکہ واضح طور پر اسے نہیں دیکھ پایا تھا، اس نے اسے صرف چند لمحوں کے لیے کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی تھی۔ اس کی جسامت اور رنگ دیکھ کر یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ شاید کوئی چیل ہی تھی۔ یہ مکان 1000 گز پر محیط تھا۔ 200-250 گز پر مکان کی تعمیر کی گئی تھی۔ نیچے ایک بڑا لاؤنج، 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور اوپر محض 1 بیڈ روم تھا۔ مکان کے چاروں طرف زمین چھٹی ہوئی تھی، اور جو بات ان دونوں کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہی تھی، مکان کے چاروں طرف لان، پھول، پودے، پھلوں کے درخت لگائے جا سکتے تھے، سبزیاں بھی اگائی جا سکتی تھی۔ غرض مکان کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغیچہ ترتیب دیا جا سکتا تھا۔ مکان دونوں کو پسند آ گیا تھا، انہوں نے خرید لیا تھا، اگرچہ اس مکان کی تعمیر خاصی پرانی تھی، اس میں تو کوئی تبدیلی کی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی مرضی کا مکان تو ساری عمارت توڑ کر ہی بنایا جا سکتا تھا۔ سارم کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ وہ اس مکان کو گرا کر اثر نیا تعمیر کرتا، لہٰذا اس نے چھوٹی موٹی ترمیم ہی مناسب سمجھی۔ واش روم اور کچن اپنی مرضی کے بنائے گئے، مکان کے اندر ٹائلز لگوائے گئے اور مکان کے باہر پھول پودوں اور درختوں کی ابتدا کر دی گئی۔ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک مالی کی خدمات لی گئی۔ سارا نے نرسری سے اپنی پسند کے پودے منگوا کر کیاریوں میں لگوائے۔ 2 ماہ بعد جب وہ اس گھر میں منتقل ہوئے تو اس مکان کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ 4 دیواری کے اندر پھول کھل گئے تھے، سبز گھاس کے لان تیار ہو چکے تھے۔ گھر کے باہر بہار کا سماں تھا تو گھر کے اندر کی ڈیکوریشن دل کے اندر پھول کھلاتی تھی۔ سارا اس مکان میں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے پاس پڑوس کے مکانوں میں بھی ہو آئی تھی۔ پاس پڑوس کی خواتین بھی اس کے گھر کا چکر لگا کر گئی تھی۔ وہ اس گھر کی تزئین و آرائش دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا کی خوش ذوقی کی تعریف بھی کی تھی۔ انہیں سارا بھی بہت پسند آئی تھی، کیوں نہ آتی؟ سارا ایک ہنسمکھ، ملنسار اور شائستہ لڑکی تھی۔ سارا کو اپنی پڑوسیوں میں بیگم یعقوب زیادہ پسند آئی تھی۔ بیگم یعقوب کا نام پروین تھا۔ سارا نے انہیں پروین باجی کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج پروین باجی نے خالہ سجو کو بھیج دیا تھا۔ خالہ سجو اسے پسند آئی تھی، اس نے کام بہت اچھا کیا تھا اور کام کے پیسے بھی زیادہ نہ مانگے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 10-12 دن ہو چکے تھے۔ سارا یا سارم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ کی تھی، البتہ سارا نے یہ محسوس ضرور کیا تھا کہ اس مکان کا جب ذکر آتا تو پروین باجی کچھ کہتے کہتے رک جاتی۔ ایسا ہی کچھ رویہ آج خالہ سجو نے اختیار کیا تھا۔ وہ اس گھر کے بارے میں زبان کھولتے کھولتے اچانک ہی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی۔ شام کو سارم جب دفتر سے واپس آیا اور فریش ہو کر چائے پینے بیٹھا تو سارا نے خالہ سجو کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ چلو، یہ اچھا ہوا کہ تمہیں تمہارے مطلب کی ماسی مل گئی، ورنہ پھر مجھے کچھ کرنا پڑتا۔ سارم نے ساری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تم کیا کرتے بھلا؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شادی کرتا، اور کیا؟ سارم نے پورے اطمینان سے کہا۔ تمہاری دوسری بیوی اگر میری ملازمہ ہوگی تو پھر سارم تم 3 شادیاں اکٹھی کر لو۔ سارا نے خوش ہو کر کہا، ایک میرے لیے کھانا بنائے گی، ایک گھر کی صفائی کرے گی، ایک میرے پاؤں دبائے گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا کون خیال رکھے گا؟ ملکہ جی، سارم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، یہ ملکہ آپ کے لیے ہوگی، انہیں تو تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہ دوں گی۔ سارا نے ہنس کر کہا، بھائی پھر میں نہیں کر رہا دوسری شادی، تمہیں تمہاری خالہ سجو مبارک ہو۔ ہاں سارم، میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سارا ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ ہاں بولو۔ سارم بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خالہ سجو مجھے اس گھر میں تنہا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پوچھا، بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہے اس گھر میں تو وہ بتاتے بتاتے بدل گئی، پتہ نہیں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی اسے اتنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ یہ اثر لے کر میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی ہوں۔ لیکن سارم، سارا نے ایک لمحہ رک کر پھر بات شروع کی اور سارم کو دیکھا۔ لیکن کیا؟ سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارم، اس مکان کا کوئی پس منظر ضرور ہوگا، کوئی ایسی بات کہ لوگ کہتے کہتے رک جاتے ہیں۔ شاید میری وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کہیں ڈر نہ چاہوں۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی بات کہی۔
اس گھر میں کچھ نہیں ہے، سارم نے بڑے یقین سے کہا۔ اگر یہاں کچھ ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ ہمیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں۔ مجھے تو کوئی بات محسوس نہیں ہوئی، اگر تمہیں ہوئی ہو تو بتاؤ۔ نہیں، مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اصل میں سارا، لوگوں میں تجسس بہت ہوتا ہے، وہ بات کا بتنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ گھر کافی عرصے بعد آباد ہوا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ویران گھر کے بارے میں تو ویسے ہی افسانے بن جاتے ہیں۔ سارم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنا تو میں بھی سمجھتی ہوں، سارا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن سارم، یہ مکان اتنے عرصے سے خالی کیوں پڑا تھا؟ اس مکان کا مالک کینیڈا میں آباد ہے، اسے وہاں گئے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے وہیں شادی بھی کر لی ہے۔ اب پاکستان آنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ کینیڈا جاتے ہوئے وہ اس مکان کی چابی اپنے پراپرٹی ڈیلر دوست کو دے گیا تھا کہ وہ اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے۔ بیچنا وہ چاہتا نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کینیڈا میں اس کا دل نہ لگا تو وہ واپس اس مکان میں آ جائے گا۔ مالک مکان تو وہاں جا کر سیٹ ہو گیا، لیکن اس کا مکان کرائے پر نہ اٹھ سکا۔ سارم ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیوں؟ سارا نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ چلو بتا دیتا ہوں، سارم نے مسکرا کر کہا، لیکن میری بات سن کر یہ مت سمجھنا کہ میں نے اس مکان سے متعلق حقائق تم سے چھپائے ہیں۔ دراصل پراپرٹی ڈیلر نے تو ہر ممکن طور پر اس مکان کے بارے میں اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس مکان کی جو قیمت بتائی، اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس مکان کی قیمت اس وقت کم از کم 30 لاکھ ہے، جبکہ اس نے یہ مکان محض 10 لاکھ میں دیا ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر رہا ہو سکتا ہے کاغذات جعلی ہو۔ جب میں نے پراپرٹی ڈیلر سے اپنے شبہ کا اظہار کیا اور مکان خریدنے کا ارادہ ملتوی کرنے کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پارٹی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے پریشانی دیکھ کر میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ اس مکان کے کاغذات ضرور جعلی ہیں۔ اس نے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذات درست ہونے کی تصدیق ہر طرح سے کرانے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی وہ کینیڈا میں مقیم مالک مکان سے بھی بات کرا دے گا۔ میں نے کاغذات کی تصدیق کے لیے جبار ناصر کو لگایا۔ وہ کرائم رپورٹر ہے، وسیع تعلقات رکھتا ہے۔ اس نے چند دنوں میں کاغذات کے اصل ہونے کی تصدیق کر دی، لیکن پریشان وہ بھی تھا کہ 30 لاکھ کی پراپرٹی وہ 10 لاکھ میں کیوں دے رہا ہے۔ جب ہم دونوں نے پراپرٹی ڈیلر سے سنجیدگی سے اس موضوع پر بات کی اور دھمکی دی کہ اگر اس نے مکان کو اس قدر سستا فروخت کرنے کی وجہ نہ بتائی تو ہم اس مکان کو ہرگز نہیں خریدیں گے، جواب میں اس نے کہا کہ سر، میں ہر بات سچ بتا دوں گا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ سودا کینسل نہیں کریں گے۔ میں نے یہ جانے بغیر کہ اس سستے سودے کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ مکان نہیں چھوڑوں گا۔ میری یقین دہانی پر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر یوں گویا ہوا، سر جی، آپ جن بھوت وغیرہ سے تو نہیں ڈرتے؟ نہیں یار، میں اس قسم کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں خود آدھا جن ہوں، میں نے ہنس کر اسے بتایا۔ میری بات سن کر جیسے اسے حوصلہ ہوا، ہر بات سچ بتانے کے لیے فوراً ہی راضی ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا، سر، اس گھر میں کسی قسم کا اثر ہے۔ اس بات کا اندازہ شروع میں مجھے خود بھی نہ ہوا۔ جب 2 کرایہ دار ایک ماہ رک کر مکان چھوڑ گئے تو میں کھٹکا۔ کسی کرایہ دار نے مکان چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی، بس یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو کرایہ دار آئے وہ 1 ہفتہ بھی اس مکان میں نہ رہ پائے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ کرایہ دار مکان دیکھتا، پسند کرتا، معاہدہ کرتا اور چابی لے جاتا، لیکن 2-4 دن بعد ہی وہ معاہدہ کینسل کرواتا اور چابی میرے حوالے کر کے کچھ اس اجرت سے جاتا کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ میں اس سے پوچھتا ہی رہ جاتا کہ صاحب کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے تو بتائے۔ جواب میں وہ کہتا، نہیں جی، کوئی پریشانی نہیں، بس دوسری جگہ ہمیں اس سے بہتر مکان مل گیا ہے۔ اس طرح 10-15 یا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کرایہ دار اس مکان میں رہنے کے ارادے سے آئے لیکن نہ رہ سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کرایہ دار نے مکان چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی جس سے یہ شبہ ہوتا کہ اس گھر میں کوئی اثر وغیرہ ہے۔ جب ایک طویل عرصے تک میری کوشش کے باوجود کوئی کرایہ دار اس مکان میں سیٹ نہ ہو سکا تو میں نے اپنے دوست کو ساری صورتحال بتائی۔ اس اثنا میں وہ کینیڈا میں رہائش پکی کر چکا تھا، اس کی واپسی کا اب کوئی امکان نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مکان بیچ دو۔ میں نے فوراً ہی اس مکان کو بیچنے کا اشتہار لگوا دیا۔ ٹیلی فون پر 1-2 انکوائری آئی اور بس۔ پھر میں نے تواتر سے
ہر سنڈے مختلف اخباروں میں اشتہار لگوایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پارٹی ٹیلی فون پر ہی بات کر کے چپ سادھ لیتی۔ مکان دیکھنے کی خواہش کے باوجود پارٹی ٹائم دے کر غائب ہو جاتی۔ کوئی 1 سال کے بعد ایک پارٹی ایسی آئی جس نے مکان دیکھا، پسند کیا اور 5,000 روپے بطور ٹوکن منی بھی ادا کیا اور کاغذات تیار کرنے کو کہا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد ہی اس کا فون آ گیا کہ وہ مکان نہیں خریدنا چاہتا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی یہ مکان خریدنے پر راضی نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیونکہ وہ سودا کینسل کر رہا ہے، اس لیے ٹوکن منی واپس نہ ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 5,000 روپے واپس نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنی مشکلوں سے اتنے عرصے کے بعد ایک پارٹی پھنسی تھی، وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے اپنے 5,000 روپے کی بھی پرواہ نہ کی۔ اب میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اس مکان میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہے یہ کوئی بتانے کو تیار نہ تھا۔ دوسرا گاہک 2 سال کے بعد آیا۔ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ مکان دیکھا۔ مکان سب کو پسند آیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ اس مکان کا قبضہ چاہتا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ آج رقم دے دیں، آج ہی چابی لے لیں۔ 2-4 دن میں کاغذات مکمل کروا کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے 2 دن بعد ساری رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے یہ سوچ کر 2 دن بعد تو یہ ساری رقم ادا کر دے گا، اس سے کوئی ایڈوانس بھی نہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 دن تو کیا 2 مہینے تک رقم لے کر نہ آیا۔ میں اس کے بتائے ہوئے فون نمبر پر بات کرتا تو وہاں سے جواب ملتا، اس گھر میں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا اور نہ ہم نے کسی مکان کا سودا کیا ہے۔ میرا دوست کینیڈا سے مجھے فون کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے سارا ماجرا سنایا تو اس نے کہا اب اگر کوئی پارٹی آئے تو یہ ہر قیمت پر اسے مکان فروخت کر دینا۔ 2 سال مزید گزر گئے، پھر آپ آئے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کو ہاتھ سے نکلنے نہ دوں گا، لہٰذا میں نے 30 لاکھ کے مکان کی قیمت صرف 10 لاکھ بتا دی۔ اس قیمت نے آپ کو شبہ میں ڈال دیا۔ آپ نے سوچا میں آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں۔ آپ کے دوست نے ہر طرح سے تصدیق کی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکان کے کاغذات جعلی نہیں ہیں۔ سودا طے ہو گیا، لیکن یہ بات آپ کے دل سے نہ نکل سکی کہ میں نے یہ مکان اتنا سستا کیوں بیچ دیا۔ اب تو میں نے ساری بات صاف صاف آپ کو بتا دی ہے۔ اب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ پراپرٹی ڈیلر نے اپنی بات مکمل کر کے مجھے تصدیق طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اس مکان میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس سے میں نمٹ لوں گا۔ ویسے بظاہر تو کسی نے اس مکان کے آصف زدہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا نہیں سر، اس مکان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے۔ لیکن سر کوئی بات ضرور ہے۔ وہ کیا بات ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس سارا، میں نے اللہ کا نام لے کر یہ مکان خرید لیا۔ یوں سمجھو کہ یہ مکان ہمیں جیسے مفت میں ہی مل گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے 1 سال کے بعد بھی فروخت کیا تو 20-25 لاکھ منافع دے جائے گا۔ اب تم اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالو۔ اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مکان نہیں بکا یا اس مکان میں کوئی کرایہ دار نہیں رہ سکا تو یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اگر تم نے کچھ دیکھا ہو تو ضرور بتاؤ۔ نہیں، مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، بس آج خالہ سجو کی بات سے ضرور شبہ پیدا ہوا تھا، سو تمہیں بتا دیا، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ یار یہ ماسی کہیں تمہیں بہکا نہ دے، سارم نے شبہ ظاہر کیا۔ وہ فکر مند تھا۔ نہیں سارم، بہکنے والوں میں سے میں نہیں ہوں، سارا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میرا یقین بڑا پختہ ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے بھی تو میں اسے ڈرنے والی نہیں۔ سن لیا، سارم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا۔ بھائی میری بیوی تمہاری جیسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، سن لیا نا، اور میں تو خیر سے ہوں ہی شیر۔ اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہکہا لگایا ہو۔ دونوں نے ہی اس کہکہے کو محسوس کیا، صرف محسوس کیا لیکن سنا نہیں۔ یہ کون ہنسا؟ سارم نے سارا کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، سارا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنسی کی آواز میرا وہم نہیں، جو میں نے محسوس کیا وہ تم نے بھی محسوس کیا؟ سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں، کوئی ہنسا تو ہے، یہ احساس تو ہوا، لیکن کہکہے کی آواز سنائی نہیں دی، سارا بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بے آواز کہکہا تھا جسے ہمارے کانوں نے نہیں ہمارے دل نے سنا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سارا الجھن کا شکار ہوئی۔ اب یہ تو مجھے بھی، سارم بولتے بولتے چپ ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ کوئی ہنس رہا ہے، مسلسل زور زور سے کہکہے لگا رہا ہے،
یہ کوئی مردانہ آواز ہے اور بڑی کرخت، جیسے کوئی شیطان ہنس رہا ہو۔ شیطان؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا فکر مند ہو کر بولی۔ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ سارا، ہمارے آس پاس ضرور کوئی ہے، سارم پر اسرار لہجے میں بولا۔ میرے پاس تم ہو اور میں تمہارے پاس ہوں، تیسرا ہمارے درمیان کوئی نہیں۔ اور یہ کہہ کہا سارم نے پوچھا۔ تمہارے کان بج رہے ہیں، سارا نے یقین سے کہا، کیونکہ اس کرخت کہے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی۔ لیکن ابھی تو تم نے تائید کی تھی، سارم بولا۔ ہاں، اس وقت میں نے محسوس کیا تھا، کیا پتا سڑک پر کسی نے کہا لگایا ہو۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تم یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہو، سارم نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارے دفع کرو، کوئی ہنستا ہے تو ہنستا رہے، تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ سارا نے بات کو نیا رخ دیا۔ بولو کیا پکاؤ؟ چلو باہر چلتے ہیں، رات کا کھانا کہیں باہر کھائیں گے، سارم نے پیشکش کی۔ اوکے، سارا نے خوش ہو کر کہا اور پھر فوراً ہی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 11:30 بجے وہ شکم سیر ہو کر گھر واپس لوٹے۔ سارم نے گاڑی اندر کھڑی کر کے باہر کا گیٹ بند کیا۔ اتنے میں سارا نے گھر کھول دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سارا کو دروازہ کھولتے ہی اپنے چہرے پر سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاؤنج کی لائٹ جلائی اور سارم کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارم نے گھر میں داخل ہو کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ جو بات سارا نے محسوس کی تھی وہ سارم نے بھی محسوس کر لی تھی۔ گھر کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سارا نے کہا، ہاں باہر کے مقابلے میں کافی ٹھنڈا ہے، جبکہ باہر تو گرمی ہے۔ کہیں تم نے ایئر کنڈیشنر کھلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ سارا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں یار، ایئر کنڈیشنر میں نے خود بند کیا ہے، وہ کھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سارم اندر داخل ہوا تو ٹھنڈ کا احساس مزید بڑھا۔ ایک لمحے کو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ ایئر کنڈیشنر بند کرنا بھول گیا تھا، لیکن ایسا نہ تھا۔ جب آگے بڑھ کر اس نے ایئر کنڈیشنر پر نظر ڈالی تو وہ تو بند تھا۔ پھر سارم نے گھر کی کھڑکیوں کے تمام پردے ہٹا کر چیک کیے۔ کوئی کھڑکی کھلی نہ تھی، لیکن اگر کسی کمرے کی کھڑکی کھلی بھی ہوتی تو باہر سے اندر ٹھنڈ آنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا، کیونکہ باہر تو گرمی تھی۔ باہر سے گرمی تو آ سکتی تھی لیکن ٹھنڈ نہیں۔ گرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خیر سے کراچی کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کا موسم محبوب کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے، چند گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو گرمی ہے تو شام کو فضا ابر آلود، رات کو خنکی تو صبح تیز دھوپ۔ سردیوں کے موسم میں سردی نہیں، بارش کے موسم میں بارشیں نہیں۔ کراچی کا تو اپنا موسم کوئی نہیں۔ کوئٹہ میں اگر برف باری ہو گئی تو وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں سیدھی کراچی کا رخ کر لیتی ہیں۔ خیر، اس وقت سارم کے گھر میں جو سردی تھی اس کا تعلق باہر کے موسم سے تو نہ تھا۔ باہر موسم گرم تھا، حبس سا تھا، ہوا بند تھی، لیکن اندر خاصی ٹھنڈی تھی اور یہ ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ ٹھنڈ ان کے بڑے بیڈ روم میں، جس میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا، بہت زیادہ تھی۔ سارم نے ایئر کنڈیشنر کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور چہرہ بالکل قریب کر کے چیک کیا تھا۔ اگر ایئر کنڈیشنر سے ہوا آ رہی ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ بھلا بند ایئر کنڈیشنر سے بھی کبھی ٹھنڈی ہوا آئی ہے؟ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو اور اس سے ٹھنڈی ہوا کے بجائے گرم ہوا آ رہی ہو۔ جلدی جلدی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا جیسے وہ سردی کے موسم میں کھلی چھت پر کھڑے ہوں۔ سردی کہاں سے آ رہی تھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ احتیاطاً سارم نے زینے کے اوپر نیچے کے دروازے بھی چیک کر لیے، وہ دونوں بند تھے۔ پھر سارا نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سردی یہاں بھی تھی، لیکن ان کے بیڈ روم کے مقابلے میں نسبتاً کم تھی۔ یار کافی بناؤ، سارم نے کہا، کچھ تو جس میں گرمائی آئے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ابھی بنا کر لاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم سے گئے ہوئے ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ وہ ڈرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔
سارم وہ جانے اس نے کیا دیکھ لیا تھا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سارم نے سارا کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سارم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی مضبوط اعصاب کی مالک ہے، چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ ڈرنے والی نہیں۔ اب وہ ڈری ہے تو یقیناً اس نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے۔ سارم بھاگ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کیا ہوا ہے سارا؟ سارم وہاں، سارا نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں؟ سارم اسے ساتھ لیے کچن کی طرف بڑھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ نہیں سارم، وہاں مت جاؤ، وہ کہیں تم پر جھپٹ نہ پڑے، سارا نے کہا۔ ایسی کیا چیز ہے؟ سارم اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں سارم نہیں، وہ سارم کے پیچھے بھاگی۔ سارم نے کچن سے دروازے میں کھڑے ہو کر محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا، کیبنٹ کے اوپر، سلیب پر، چولہوں کے آس پاس، مائکرو ویو کے اوپر۔ اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا جو اس کے بازو سے آ لگی تھی۔ یہاں تو کچھ نہیں، وہ بولا۔ سارا اب اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے ذرا آگے بڑھ کر واش بیسن کی طرف دیکھا اور وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی اور بولی، ادھر دیکھو۔ سارم نے واش بیسن کی طرف دیکھا۔ واش بیسن کے نیچے کسی جانور کی سبزی مائل آتے پڑی تھی، شاید بکرے کی تھی۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ وہ آتے دیکھنے آگے بڑھا۔ آگے مت جاؤ، وہ کہیں چھپا نہ بیٹھا ہو۔ کون؟ سارم نے پوچھا۔ سارم، جب میں کچن میں کافی بنانے کے لیے داخل ہوئی تو اس منظر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہاں فرش پر ایک گدھ بڑے انہماک سے آتے کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی لمبی گردن جھکا کر اس نے اڑنے کے لیے پر تولے۔ یوں لگا جیسے وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتا ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر میں فوراً ہی پلٹ کر بھاگی، سارا نے بتایا۔ اوہ اچھا، تم کچن سے باہر چلو، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے۔ سارم نے پورا کچن چھان مارا، حتیٰ کہ سارے کیبنٹ بھی کھول کر دیکھ لیے، لیکن گدھ کہیں نہیں تھا۔ سارا، اندر تو کہیں کوئی گدھ نہیں ہے، اس نے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سارا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہیں وہ باہر تو نہیں آ گیا؟ کہیں وہ ان کرسیوں کے نیچے تو نہیں چھپا بیٹھا؟ ہائے! سارا ایک دم اچھل کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سارم نے پھر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے، فریج کے پیچھے اور لاؤنج میں جہاں جہاں بھی چھپنے کے امکان ہو سکتے تھے اس نے گدھ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ بیڈ روم کے دروازے بند کیے وہ اندر نہیں جا سکتا تھا، بند تھے، وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت پورا گھر اندر سے بند تھا۔ اس گدھ کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ کہیں نہیں تھا۔ کیا یہ سارا کا وہم تھا؟ اگر وہم تھا تو وہ آتے کہاں سے آئی؟ مسئلہ یہی نہیں تھا کہ وہ گدھ چلا کہاں گیا، مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ گدھ گھر میں داخل کہاں سے ہوا، وہ بھی بکرے کی آت اور اوجڑی کے ساتھ۔ سارم نے وہ آتے سمیٹ کر ایک شاپر میں ڈالی اور گھر سے باہر نکل کر ایک خالی پلاٹ پر، جو فی الحال کچرا کنڈی بنا ہوا تھا، پھینک آیا۔ گھر میں واپس آیا تو اتنی دیر میں سارا فرش دھو چکی تھی۔ اب وہ ہاتھ دھو کر کافی بنانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دروازے کی آواز سن کر اس نے کچن کے اندر سے ہی پوچھا، پھینک آئے؟ ہاں۔ سارم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ پھر اچانک اسے کچھ احساس ہوا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ارے سارا! ہاں کیا ہوا؟ سارا کافی پھیٹتے پھیٹتے دروازے کے نزدیک آ گئی اور ہاتھ روک کر پوچھنے لگی، دیکھو کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے سارم سارا کو کیا خبر سنانے والا ہے اور آگے اس کہانی میں کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔